بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیش خدمت ہے تاریخ یہودیت کا دوسرا حصہ۔ ذکر تھا حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے ذبیح اللہ کون ہے، کیونکہ یہودیوں نے حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے تورات میں تحریفات کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تو آپ کی عمر 100 برس تھی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا، تیری جو روح سری جو ہے اس کو سری مت کہا کر، بلکہ اس کا نام سرا ہے، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ وہ قوموں کی ماں ہوگی اور ملکوں کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم منہ کے بل گرا اور ہنس کے دل میں کہا کہ کیا 100 برس کے مرد کو بیٹا پیدا ہوگا، اور کیا سارا جو 90 برس کی ہے بیٹا جنے گی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا، کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے کہا، بے شک تیری جو روح سرا تیرے لیے بیٹا جنے گی، تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ پیدائش باب 17 فقرات 15 تا 19۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 60 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عیسو اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ اسحاق علیہ السلام عیسو کو چاہتے تھے، مگر آپ کی بیوی رفقہ کو یعقوب زیادہ عزیز تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان کی دونوں لڑکیوں لئیسا اور راحیل سے شادی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے، جو اسرا عبد اور ایل اللہ سے مرکب ہے، یعنی عبد اللہ۔ عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور آج بھی یہود و نصارہ کے قدیم خاندان اسی نسبت سے منسوب ہیں۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، جن کی وجہ سے بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹ گئے۔ زبور کی روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان کو تلوار کمان سے فتح کیا، لیکن اسرائیلی مفسرین نے طاقت کے استعمال کے خلاف اپنی روایتی نفرت کی وجہ سے اس کو دعاؤں اور التجاؤں کے معنی پہنائے۔ انہوں نے تورات اور زبور کو اس قدر مسخ کر رکھا ہے کہ ہم ان پر انحصار نہیں کر سکتے، اور دوسرے تاریخی وسائل کی چھان بین کر کے بنی اسرائیل کے بارے میں صحیح واقعات کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ فلسطین، جسے یہود نے اپنے لیے ارض مقدس ٹھہرایا، نیل، دجلہ اور فرات کے درمیان واقع تھا۔ اپنی تاریخ کے اولین ادوار میں وہ اسے دودھ اور شہد کا علاقہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہاں درختوں کی بہتات تھی۔ موسم خزاں میں طرح طرح کے پھل پائے جاتے تھے۔ دریاؤں کے بجائے پانی کے لیے بارش پر انحصار تھا، جو اتنی وافر ہو جاتی تھی کہ اس سے کنویں بھر جائیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع کرنے کے لیے تالابوں سے کام لیا جاتا، جنہیں نہروں کے وسیلے سے کھیتوں اور قصبوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ انہی نہروں کے کناروں پر یہودی تہذیب پروان چڑھی۔ گندم، جو اور مکئی کی کاشت کی جاتی اور انگوروں کے باغات اگائے جاتے۔ زیتون، انجیر اور کھجوروں کے جھنڈ پہاڑوں کی ڈھلانوں پر پائے جاتے۔ مصر اور شام کے درمیان ہونے کی وجہ سے اس علاقے کو بڑی طاقتوں کا کھلونا بننا پڑا۔ مصری اور شامی جب بھی آپس میں ٹکراتے تو یہود ان کے درمیان گھن کی طرح پس جاتے۔ اس طرح صدیوں کی محنت و مشقت سے سیراب کیے ہوئے علاقے اجڑنے لگتے۔ اس پر ترا یہ کہ بنی اسرائیل کاشتکاری پر غلہ بانی کو ترجیح دیتے۔ چنانچہ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں نے پہاڑوں کی ہریالی کو چاٹ ڈالا۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے صحرا اور ریگستان، جو مدتوں اس سرزمین کی آبادی اور زرخیزی کو حیرت و حسرت سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، ریوڑوں کی یلغار پر آفرین کہتے ہوئے پاؤں پھیلانے لگے، اور انہوں نے فلسطین کو بھی، جو یہودیہ کے نام سے موسوم تھا، نگل لیا۔ خلیل اللہ کے بیٹے اور پوتے کی اولاد، جو عرصہ دراز تک 12 قبیلوں کی شکل میں پھولتی پھلتی رہی، اپنی معیشت کے لیے دوسروں کی محتاج ہو گئی۔ اسوریہ، بابل، ایران، یونان و روما کی دست نگری و غلامی کے بعد جب 70 عیسوی میں اسے قتل و غارت کے بعد جلا وطن ہونا پڑا، تو بنی اسرائیل کا دل اس مٹی میں پڑا رہ گیا۔ اس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کی تمام قوموں اور علاقوں کو اپنی مخصوص ذہنیت سے متاثر کیا،
لیکن حتی الامکان اپنی انفرادیت قائم رکھنے کی جد و جہد کرتی رہی۔ 20ویں صدی میں جب یہود کے ارض مقدس میں لوٹنے کے آثار نظر آئے تو دنیا حیران رہ گئی۔ اقوام عالم نے دیکھا کہ 2000 سال سے زیادہ عرصہ بھی اس قوم کو یورپی یا ایشیائی اقوام میں ضم کرنے سے قاصر رہا۔ دنیا کے ہر خطے کے باشندے ہوتے ہوئے بھی وہ فلسطینی الاصل تھے، اور ہر ملک میں ان کے آبائی گورستان، مال و دولت، لسانی نسبتیں اور علاقائی عصبیتیں بھی انہیں اپنے مرکز کی طرف لوٹنے سے نہ روک سکیں۔ یہ محض ان کا مذہبی، نسلی اور خاندانی تعصب تھا۔ یہودی مورخین کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام 2200 برس قبل مسیح فلسطین میں اس مقام پر آباد ہوئے جو اب بیت المقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سارہ اور حضرت اسحاق آپ کے ساتھ یہیں مقیم رہے، اور آپ کے مزارات بھی فلسطین میں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے فدان آرام میں پیدا ہوئے۔ صرف بنیامین ارض کنعان میں تولد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے فروخت کر کے مصر بھجوا دیا، جہاں آپ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے، اور آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور 11 بھائیوں کو بلوا کر مصر میں بسا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا تابوت مقام ابراہیم و اسحاق میں پہنچایا اور خود مصر لوٹ آئے، جہاں اسباط یعقوب علیہ السلام آباد ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ جب بنی اسرائیل ارض موعود کو روانہ ہوں تو آپ کا تابوت بھی نکال کر ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ساتھ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 برس کا زمانہ گزرا۔ یہودی مورخین کا بیان ہے کہ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس قدر پھیلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنے والے بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ یا اس سے کچھ زائد تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور اقتدار کے ساتھ ہی ان کے بھائیوں کا عروج ختم ہوا۔ ان کی نسلی ترقی سے ڈر کر فرعنہ مصر نے انہیں دبا لیا اور انہیں غلام بنا کر انہیں مشقت پر لگا دیا۔ انجیل کے مطابق مصر میں یہود کا قیام 430 برس رہا۔ اس اعتبار سے وہ مصر میں 1650 عیسوی قبل مسیح کے لگ بھگ داخل ہوئے اور 1220 قبل مسیح میں فرار ہو کر آئے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ فرعنہ مصر کے ظلم و ستم نے بنی اسرائیل کو جس قدر کچلا، اتنی ہی ان کی اولاد بڑھتی گئی، جسے مصری حکمرانوں نے اپنے عظیم الشان اہراموں کی تعمیر پر لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس عذاب سے نجات دلائی اور وہ خانہ بدوشوں کی طرح 40 برس تک صحرائے سینا میں مارے مارے پھرے۔ بالآخر انہوں نے کنعان کو فتح کیا اور مقامی باشندوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی مدین کے خلاف جنگیں لڑی گئیں تو 2 شہروں کے 1,20,000 باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار کر سرزمین موعود پر قبضہ کر لیا گیا۔ یہ واقعات تورات، بائبل اور قرآن مجید میں اس طرح بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ قرآن حکیم کی تفصیلات و جزیات مختلف ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا حقائق تھے جن کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کے احسانات و اقتدار کے باوجود فرعنہ مصر کے ہاتھوں قعر مذلت میں جا گری، جسے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر لے جایا گیا، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور برادران یوسف علیہ السلام کی آمد پر شادیانے بجائے گئے اور ان کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ اور جب حضرت یعقوب کی آمد کی خبر دارالسلطنت میں پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت کے بڑے امراء و اہل مناصب اور فوج فرہ کو لے کر ان کے استقبال کے لیے نکلے اور پورے تزک و احتشام کے ساتھ ان کو لائے۔ وہ دن بڑے جشن کا دن تھا۔ عورت، مرد، بچے بھی اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تورات کتاب پیدائش باب 37۔ دوسری طرف اس واقعے کے صرف 400 سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
انہیں اپنی پیروی کی تلقین فرمائی تو بنی اسرائیل جواب میں کہنے لگے، ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے آ کر اسے بچانے کی کوشش کی اور دونوں کی کشمکش میں بکری کے ٹکڑے اڑ گئے۔ بس اسی طرح تمہاری اور فرعون کی کھینچتان میں ہمارا کام تمام ہو کر رہے گا۔ یہ بنی اسرائیل کا ناشکرا پن تھا۔ فرعون و موسیٰ کی رد و قد میں عام اسرائیلیوں کا طرز عمل کیا تھا، اس کا اندازہ تورات کی اس عبارت سے ہوتا ہے۔ جب وہ فرعون کے پاس سے چلے آ رہے تھے تو ان کو ہارون و موسیٰ ملاقات کے لیے رستے پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، تم نے تو ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں گھناؤنا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دیے۔ خروج 2 آیات 20 تا 21۔ ان حوالوں سے صاف ظاہر ہے کہ 400 سال کے اس عرصے میں بنی اسرائیل اخلاقی انحطاط اور پست ہمتی میں بری طرح مبتلا ہو چکے تھے۔ ان میں اتنا عزم و ارادہ باقی نہ رہا تھا کہ وہ کفر و ضلالت کے خلاف ایمان و ہدایت کا علم لے کر نکلتے اور اپنا حق حاصل کرتے۔ بائبل کی روایت کے مطابق خروج کے دوسرے سال بیابان سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردم شماری کرائی تو ان کی تعداد 6,03,550 تھی۔ حالانکہ بنی اسرائیل جب مصر میں داخل ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کردار برادران یوسف نے روا رکھا وہی ان کی اولاد کا خاصہ تھا۔ ان کی سیرت کا عالم یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے باپ کی محبت کو برداشت نہ کر سکے۔ تورات میں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ پیش کیا گیا ہے اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ باپ سے بھائیوں کی چغلیاں کھایا کرتے تھے، اس لیے بھائی ان سے ناراض تھے۔ خواب دیکھنے کے بارے میں بھی تورات اور بائبل دونوں قرآن حکیم سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے، حضرت یعقوب نے خواب سن کر بیٹے کو خوب ڈانٹا اور کہا، اچھا اب تو یہ خواب دیکھنے لگا ہے کہ میں اور تیری ماں تیرے بھائی سب تجھے سجدہ کریں گے۔ تورات پیدائش باب 37۔ لیکن یہ عقل سلیم کے خلاف ہے کہ بچے کو خواب دیکھنے پر ڈانٹا جائے۔ ویسے بھی ہر محبت کرنے والا باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے اعلیٰ تر مقام پا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی برحق تھے اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوابوں کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس سے جو تعبیر نکالی وہ قرآن حکیم کے مطابق ہی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ برادران یوسف کے دل میں جو تعصب و نفرت حضرت یوسف سے تھی وہی تورات اور بائبل کی تحریفات کے پیچھے کار فرما ہے، اور یہ سمجھنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کو بھی برداشت نہ کر سکے ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے جو احسانات روا رکھے انہوں نے اس حاسدانہ ذہنیت کو برانگیختہ کرنے میں الٹا اثر دکھایا ہوگا اور جلتی پر تیل کا کام کیا ہوگا۔ انہوں نے اپنے باپ کے محبوب ترین فرزند کے ساتھ محض سوتیلے بھائی ہونے کی وجہ سے یہ سلوک کیا کہ اسے مار مار کر ادموا کر دیا اور پھر ایک اندھے کنویں میں ڈال آئے کہ سسک سسک کر مر جائے۔ تورات کی روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو وہ بہت بلبلائے اور خوب چیخ چیخ کر بھائیوں سے فریاد کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے۔ قرآن حکیم سورہ یوسف آیات 12 تا 15۔ تورات اور قرآن حکیم کے بیانات کا فرق واضح ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عالم رویا میں ان منازل کی بشارت دی جن کی مراد چاند، سورج اور 11 ستاروں کے سجدے کی صورت میں ظہور پذیر ہونے والی تھی، تو وہ انہیں کنویں کی گہرائی کی تنہائی میں بے یار و مددگار کیوں چھوڑتا؟ چنانچہ یہ صورتحال خود اس تسلی کی متقاضی تھی جو برادران یوسف علیہ السلام کے عمل سے گھبرائے ہوئے نبی زادہ کو وحی کی صورت میں نصیب ہوئی۔ شاید کسی کے دل میں یہ گمان پیدا ہو کہ جب اس سچے خواب پر یوسف علیہ السلام کا اختیار نہ تھا تو انہیں کنویں میں کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا۔
حقیقی صورتحال کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا جواز تورات کے بجائے قرآن حکیم ہی سے ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام تعبیر خواب سے پہلے ہی بیٹے کو تنبیہ کرتے ہیں، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے درپے آزار ہو جائیں گے۔ اور یہ کہہ کر تعبیر بھی بتا دی کہ تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم و اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم و حکیم ہے۔ سورہ یوسف۔ اس کے برعکس تورات کا کہنا یہ ہے کہ باپ بیٹے کی اس گفتگو کو سوتیلی ماں کیا نے سن لیا۔ ماہرین علم النفسیات جانتے ہیں کہ بچے کو جس بات سے منع کیا جاتا ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ چنانچہ قرین قیاس یہ ہے کہ اتنی بڑی اور اس زبردست تنبیہ پر آپ اپنے بھائیوں سے کھنچنے لگے ہوں گے، اور جب انہوں نے ڈرا دھمکا کر حقیقت حال معلوم کرنا چاہی ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں قرآن حکیم میں صدیق کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، باپ کی ہدایت کے باوجود سچ سچ کہنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے، اور بھائیوں کے لیے یہ بشارت ربانی اپنی طبعی نفرت میں شدت کا باعث ہوئی ہوگی۔ لیکن بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کی شفیق باپ سے جدائی، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں گرایا جانا اور دوسری مصیبتیں اسی کا نتیجہ تھیں، لیکن بباطن آپ کے عروج کا وہ زینہ ثابت ہوئیں جس کے لیے مشیت نے ان بھائیوں کو یہ کردار سونپ رکھا تھا۔ برادران یوسف نے آپ کو کنویں میں ڈال کر ان کی قمیص پر جھوٹ موٹ خون لگایا، قرآن میں کہا گیا، اور باپ سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بھائیوں کو اپنا جرم چھپانے کے لیے کوئی اور دلیل کیوں نہ سوجھی، اور انہوں نے اپنے والد ہی کے اندیشے کو اپنے فریب کی آڑ کیوں بنا لیا۔ یہاں بھی ہمیں برادران یوسف کی دانش مندی اور سوجھ بوجھ کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے اشتباہ کو اپنے جھوٹ کا جواز اس لیے بنایا تاکہ ان کی بصیرت نبوی کو اس پیشگوئی کے لیے ذمہ دار ٹھہرائیں، اور اپنے جرم پر پردہ ڈال کر خود کو معصوم ثابت کرنے کے بعد انہیں رضائے الہی پر کاربند کر دیں۔ اس عیارانہ سازش اور ان کی بدباطنی کی اس خبر کے بعد جو حضرت یعقوب نے تنبیہ کی صورت میں حضرت یوسف کو دی، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ بھی نہایت زیرک اور ہوشیار تھے اور اپنی بدکرداری کو خود بھی جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ قتل یوسف کے بعد ہم نیکوکار بن جائیں۔ قرآن سورہ یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی معاملہ فہمی بھی ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے ان مفسد فرزندوں کے رد عمل کے بارے میں وہ پیشگوئی فرمائی جو حقیقت بن گئی۔ آپ نے ان کے فریب کا پول کھول دیا اور وہ جملہ بھی بتا دیا جو برادران یوسف اپنی سیاہ کاری کے بعد کہنے والے تھے۔ یہ تمام باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصیرت کا واضح ثبوت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کی خبر پر آپ فرماتے ہیں، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑا کام آسان کر دیا، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بتا رہے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ القرآن سورہ یوسف۔ اس پر علامہ ابن خلدون کی روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے قمیض یوسف دیکھنے کے لیے مانگی۔ یوسف کے بھائیوں نے جس وقت قمیض دکھائی، یعقوب غور سے دیکھ کر بولے، خدا کی قسم ہے میں نے اس بھیڑیے سے زیادہ کسی کو حلیم نہیں دیکھا کہ اس نے میرے لڑکے کو تو کھا لیا اور اس کی قمیض کو نہ پھاڑا۔ تاریخ الانبیاء حصہ اول۔ قرآن حکیم نے اس عظیم واقعے کو احسن القصص کا نام دیا اور اس کے ذریعے ایک فرد یگانہ کے حسن عمل و کردار اور اس کے معاشرے کی پستی و آویزش کو جس طرح نمایاں فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے عبرت اور ہدایت کا سرچشمہ رہے گا۔ اس کے برعکس تورات اور بائبل نے نہ صرف اس واقعے کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت عامیانہ سطح پر لا اتارا۔ خبر مرگ یوسف پر تورات کا بیان ہے، یعقوب بیٹے کا قمیص پہچانتے ہی اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور دیر تک بے حس و حرکت پڑا رہا، اور پھر اٹھ کر بڑے زور سے چیخا
کہ ہاں یہ میرے بیٹے ہی کا قمیص ہے، اور وہ سال ہا سال تک یوسف کا ماتم کرتا رہا۔ پیدائش باب 37۔ قرآن حکیم کی علوی صداقت اور تورات و بائبل میں تحریفات انسانی کا ثبوت اس موازنے سے صاف ظاہر ہے۔ کلام الہی اور انسانی فکر کے فاصلے کو جاننے کے لیے ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ برادران یوسف آپ کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے۔ بعد میں ایک قافلہ آیا جس نے آپ کو باہر نکالا اور مصر لے جا کر بیچا۔ تورات نے اس کو بیان کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ برادران یوسف نے بعد میں اسماعیلیوں کا قافلہ دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے والے، اور چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر ان لوگوں کے ہاتھ بیچ دیں، لیکن کنویں پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ یوسف اس میں نہیں۔ انہیں مدین کے سوداگر پہلے ہی نکال کر لے جا چکے تھے۔ ان سوداگروں نے 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچا۔ اس بیان کے بعد تورات کے مصنفین آپ کو مصر میں فروخت کرنے کے لیے مدین ہی کے سوداگروں کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ خود پہلے کہہ چکے تھے کہ آپ کو مدین والوں نے اسماعیلیوں کے پاس فروخت کر دیا تھا۔ ملاحظہ ہو کتاب پیدائش باب 37 فقرات 25، 28 اور 36۔ تلمود کا بیان ہے کہ مدین کے سوداگروں نے یوسف کو کنویں سے نکال کر غلام بنا لیا، اور پھر برادران یوسف نے آپ کو ان کے قبضے میں دیکھ کر جھگڑا کیا اور آپ کو اپنا بھاگا ہوا غلام بتایا۔ آخر کار انہوں نے 20 درہم دے کر سوداگروں کو راضی کر لیا اور 20 ہی درہم میں اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اسماعیلیوں نے آپ کو بازار مصر میں فروخت کیا۔ یہیں سے مسلمانوں میں یہ روایت عام ہوئی کہ برادران یوسف نے آپ کو فروخت کیا تھا۔ بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کہ بھائی، بیچ ہی ڈالے جو یوسف سا برادر ہوئے۔ قرآن حکیم اس روایت کی تائید نہیں کرتا۔ ہمارے اس ویلاگ کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ امید ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔